الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. آج سے ہم قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ شروع فرما رہے ہیں. تو آج کی یہ پہلی ویڈیو ہے. قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی کے ذریعے 23 سال کی قلیل مدت میں نازل فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو چونکہ وحی کے ذریعے نازل فرمایا ہے، اس لیے وحی سے متعلق چند باتوں کا جاننا ضروری ہے. جو بھی انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. تو اللہ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس انسان کے ذمے کچھ فرائض عائد کیے ہیں. ساری مخلوق کو، ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے لیے مسخر کر دیا، اس انسان کے لیے کام پر لگا دیا، اس کی خدمت میں لگا دیا. تو اب انسان کے لیے 2 کام ناگزیر ہیں جن کی ضرورت سب سے زیادہ ہے. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو اور کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ پہلے یہ دیکھے کہ اس کائنات کو اور کائنات کی تمام چیزوں کو اچھی طرح اور ٹھیک ٹھیک کیسے استعمال کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات بنائی ہے تو اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو مد نظر رکھے. ان 2 چیزوں کو، ان 2 کاموں کو کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. اور ان 2 باتوں کو جاننے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت پڑے گی. اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ کائنات کی کون سی چیز کو ہم کیسے استعمال کریں؟ اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کائنات کی جو چیز بھی ہم استعمال کر رہے ہیں اس سے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے لیے اس کو ضرورت پڑے گی علم کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں چیزوں کو جاننے کے لیے 3 ذریعہ علم ہمیں عطا فرمائے ہیں، جن میں سے پہلی چیز ہمارے حواس ہیں، جن کو حواس 5 کہا جاتا ہے. آنکھ، کان، منہ، ہاتھ، پاؤں، یہ حواس ہمیں اللہ نے دیے ہیں. دوسری چیز عقل ہے. تیسری چیز وحی ہے. تو کچھ چیزوں کا علم تو ہمیں حواس کے ذریعے ہو جاتا ہے. مثلا ایک دیوار ہے، ہم اس کو آنکھ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس دیوار کا کلر وائٹ ہے.
یہ سفید رنگ کی دیوار ہے، تو یہ حواس کے ذریعے ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن حواس کا بھی ایک مخصوص دائرہ کار ہے جہاں تک وہ کام کر سکتی ہے حواس۔ اسی طرح اس کی ایک حد ہے کہ اس سے کہاں تک کام لیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم آنکھیں بند کر کے اور دیوار کو صرف ہاتھ سے چھو کر یہ پتہ لگانا چاہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے تو پتہ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حواس میں سے آنکھ کا کام ہے کہ جس کو دیکھ کر یہ معلوم ہو سکتا ہے، اس چیز کا علم ہو سکتا ہے کہ دیوار کا رنگ کیسا ہے۔ اسی طرح سے موبائل ہے، تو موبائل کو ہم دیکھ کر یہ تو معلوم کر سکتے ہیں، چھو کر یہ تو معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کا کلر کیسا ہے، یہ سخت ہے یا نرم ہے، لیکن ہم صرف حواس کے ذریعے یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ اس کو کس نے بنایا ہے اور یہ کیسے بنایا گیا ہے۔ صرف دیکھ کر چھو کر اس کو معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حواس کا بھی دائرہ کار ہے کہ کتنی جگہ میں اور کس حد تک وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے کہ اس کو کس نے بنایا، عقل کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح سے عقل بھی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ذریعہ علم ہے کہ جس کی ایک حد ہے، وہ بھی ایک جگہ پر جا کر جواب دے جاتی ہے، یعنی اس سے آگے وہ کام نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر موبائل کو لے لیجئے، اگر ہم یہ کہیں کہ اس موبائل کو استعمال کرنا کیسا ہے، تو بہت سارے لوگوں کی عقل تو یہ کہے گی کہ موبائل سے بڑا فساد پیدا ہو رہا ہے، نوجوان نسل بگڑ رہی ہے، ہمارے بچوں پر بہت زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے، ان کی بینائی پر بھی اثر پڑ رہا ہے، ان کے دماغ پر بھی اثر پڑ رہا ہے، ان کی پڑھائی پر بھی اثر پڑ رہا ہے، پورا کلچر ہی برباد ہو رہا ہے اس موبائل کے ذریعے۔ بہت سے لوگوں کی عقل یہ کام کرے گی کہ موبائل کو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی عقل یہ کام کرے گی اور یہ نتیجہ نکالے گی، نہیں، بغیر موبائل کے تو چارہ کار ہی نہیں ہے، بغیر موبائل کے کوئی کام ہو ہی نہیں رہا ہے، بغیر موبائل کے تو اب زندگی دوبھر ہو چکی ہے۔ انسان ایک جگہ بیٹھتا ہے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں بات کر لیتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں پیغام پہنچا دیتا ہے، تو کچھ لوگوں کی عقل یہ کہے گی کہ نہیں، موبائل کا استعمال ناگزیر ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ تو دیکھیے، عقل نے دو نتیجے نکالے۔ کچھ لوگوں کی عقل نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کا استعمال صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے بہت بڑا فساد برپا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی عقل نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اس لیے اس کا استعمال صحیح ہے۔ تو اب یہاں پر آ کر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں چیزیں ہوں، کہ صحیح بھی ہو اور غلط بھی ہو، تو ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کا استعمال صحیح ہے یا غلط، جائز ہے یا ناجائز؟ اس کے لیے ہمیں وحی کے علم کی ضرورت پڑے گی۔ جہاں پر حواس اور عقل کام دینا بند کر دیتے ہیں، ان کی حد وہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے وہ علم نہیں دے سکتے، وہاں سے شروع ہوتا ہے وحی کے علم کا کام۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا، اللہ نے ہمیں حواس بھی دیے، کچھ چیزوں سے حواس کے ذریعے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کا، اور کچھ کا عقل کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، اور جہاں پر عقل اور حواس جواب دے جائیں تو وہاں پر وحی کا علم شروع ہو جاتا ہے۔ وحی کیا ہے؟ یہ وحی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو مخصوص بندے، اللہ کے نیک بندے، پیغمبر بنائے جاتے ہیں، نبی بنائے جاتے ہیں، رسول بنائے جاتے ہیں، ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے اسی کا نام وحی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو اللہ کا کلام، اللہ کا میسج اور اللہ کا پیغام پیغمبروں کے پاس آتا ہے، اسی کا نام وحی ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو وحی ہے یہ تو ایک عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اسلام کے اندر عقیدہ تو ہے ہی، لیکن عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے اور عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ وحی کا ہونا ضروری ہے، وحی کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے؟ ہم میں سے کوئی ادنا سا آدمی بھی ہو، اگر وہ اپنے نوکر کو، اپنے خادم کو کسی مقصد کے لیے سفر پر بھیجتا ہے تو وہ اس کو چلتے وقت بتا دیتا ہے کہ تمہیں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، تمہیں کہاں جانا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، یا پھر بعد میں پیغام بھیج دیتا ہے
کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے؟ کوئی ادنا سی عقل والا آدمی بھی اس بات کو نہیں مان سکتا، تسلیم نہیں کر سکتا کہ کوئی انسان اپنے نوکر کو، اپنے خادم کو کسی سفر پر بھیجے کسی مقصد کے لیے، نہ اسے چلتے وقت بتائے کہ اسے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اور نہ اس کے لیے بعد میں کوئی پیغام چھوڑے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو جب ہم ادنا سے آدمی کے بارے میں یہ خیال کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان ایسے ہی نہیں بھیجتا، اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو گائیڈ کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کیا کرنا ہے، تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس ذات نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور جس کی حکمت بالغہ سے یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، کیا وہ اس طرح سے اپنے بندوں کو چھوڑ دے؟ کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے بندوں کو اندھیرے میں چھوڑ دے اور کوئی رہنمائی کے لیے انتظام نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیج کر اور یہ جو وحی کا اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا، اس کی ضرورت ہے عقلی اعتبار سے بھی اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ تو قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق جو چند باتیں جاننا ضروری ہے، ان میں سے ایک وحی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کے نبی کے پاس جو آیا ہے وحی کے ذریعے ہی آیا ہے، اس لیے وحی کو جاننا اور وحی کی ضرورت ہے عقلی اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے اس وحی کے بارے میں آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وحی کے کتنے طریقے تھے اور اللہ کے نبی کے اوپر وحی کس طرح آیا کرتی تھی اور آپ کی کیفیت کیسی ہوتی تھی اس وقت جب وحی کا نزول ہوتا تھا، جب جبرائیل آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے تو آپ کی حالت کیسی ہو جاتی تھی اور اس وحی کا اثر کیا ہوتا تھا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔